کہ انسان جب قوت مند ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، جب اس کے اندر مکمل طور پر قوت آ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسے موقع پر اگر وہ میری عبادت کرتا ہے تو کل بروز قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جوانی کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کے ادوار سے گزرتا ہے، مختلف قسم کے حوادث، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، مختلف قسم کے نشیب و فراز کو عبور کرتے ہوئے وہ اپنے آخرت کے سفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب کے اندر انسان کی زندگی کے بنیادی 3 اہم مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، کمزوری کی حالت میں پیدا کرنے کے بعد پھر آپ کو قوت عطا فرماتا ہے، پھر قوت و توانا بنانے کے بعد پھر سے رب ذوالجلال بڑھاپے کی طرف اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے 3 اہم مراحل کا تذکرہ فرمایا کہ رب ذوالجلال سب سے پہلے انسان کو بہت ہی کمزور اور ناتواں پیدا کرتا ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے غالباً ان ساری مخلوق کے بچے پیدا ہونے کے کچھ وقفے بعد وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تھرکنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کی مخلوق اتنی کمزور اور ناتواں ہوتی ہے کہ وہ برابر سے اپنی حالات کو چینج نہیں کر پاتی۔ اس کو اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے غالباً 1.5 سال کا وقفہ لگ جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال دھیرے دھیرے اس کے اندر قوت اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس کمزوری کے بعد رب ذوالجلال اس کو نوجوان بناتا ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ ایک مکمل جوان شخص بن جاتا ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کرنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جوانی کے بعد رب ذوالجلال پھر اس کو بڑھاپے کی طرف پھیر دیتا ہے، پھر انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلے جاتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو لپیٹ لیتی ہیں، اور آخرکار وہ ان بیماریوں سے جکڑ کر کمزوری کی حالت میں پھر سے وہ پہنچ جاتا ہے، پھر سے اسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں رب ذوالجلال اس کو پہلی مرتبہ دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ بذات خود اپنے آپ کو مکمل طور پر فٹ محسوس نہیں کرتا ہے، اسے پھر وہی حوادث لاحق ہونے لگتے ہیں جو بچپنے میں اسے لاحق ہوتے تھے، جس بچپنے میں اس کو دوسروں کا سہارا لینا پڑتا تھا، بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر سے وہی دوسروں کے سہارے پر وہ جینے لگتا ہے۔ لیکن ان تینوں مراحل میں سب سے اہم اور بنیادی مرحلہ جو ہے وہ جوانی کا ہے، کیونکہ جوانی میں رب ذوالجلال انسان کو قوت اور فہم عطا فرماتا ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال شعور پیدا کر دیتا ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
اور رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے اسی جوانی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب ذوالجلال نے کہلوایا کہ انسان جب قوت مند ہوتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، جب اس کے اندر مکمل طور پر قوت آ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایسے موقع پر اگر وہ میری عبادت کرتا ہے تو کل بروز قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ اس جوانی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن رب ذوالجلال ایسے 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا، ایک قسم ان افراد کی بھی ہوگی جن لوگوں نے اپنی جوانی کو رب ذوالجلال کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن رب ذوالجلال اپنے اس نیک بندے کو بھی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی عبادت کو اپنی جوانی کو رب ذوالجلال کی عبادتوں میں گزارا ہوگا۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔